بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قوم عاد جو ملک یمن میں علاقہ احقاف کی طرف بکثرت آباد تھی، اس قوم کے لوگ انتہائی طاقتور، سرکش، مغرور، بد کردار اور نافرمان تھے۔ بت پرستی اور باطل پرستی ان کا بنیادی عقیدہ تھا، اور اسی کو وہ دین و ایمان اور مذہب سمجھتے تھے۔ ان کے قد 40-40، 50-50 گز کے ہوتے تھے، اور ان کے سینے 10-10 گز چوڑے تھے۔ یہ زمین پر کھڑے ہو کر اونچے اونچے پہاڑوں کی بڑی بڑی چٹانوں کو اپنی جگہ سے کھسکا دیتے تھے۔ یہ لوگ بڑی بڑی زمینوں کے مالک تھے۔ ان کا پیشہ زراعت اور باغبانی تھا۔ ان کے باغات انتہائی خوبصورت اور سرسبز و شاداب ہوتے تھے، اور ان میں کھجور دیگر میوہ جات کی پیداوار بکثرت ہوتی تھی۔ ان کا رہن سہن شاہانہ تھا، اور ان کے مکانات پتھروں کے بنے ہوئے 3 منزلہ اور 4 منزلہ ہوتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی عمر کے 40ویں منزل میں قدم رکھا تو خدا نے انہیں اس گمراہ قوم پر مبعوث کیا، اور اس کے ساتھ ہی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی منصبی ذمہ داریوں کے تحت تبلیغ کے کام کی ابتدا کی۔ انہوں نے قوم عاد کے لوگوں کو سمجھایا کہ تم لوگ اس خدا کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اس خدا کی اطاعت کرو جو تمہاری کامرانیوں کا ذریعہ اور آرزوؤں کی منزل ہے۔ قوم عاد کے بہت سے سردار ایک جگہ اکٹھا تھے، تو حضرت ہود بھی وہاں جا پہنچے اور انہیں دعوت حق دی۔ سرداروں نے کہا، اے ہود، پہلے تم اچھے بھلے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جناب ہود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے منصب نبوت پر فائز کر کے تمہاری اصلاح کے لیے مقرر کیا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ لوگ ان پر جھپٹ پڑے، انہیں زود خوب کیا اور اس بے دردی سے گلا گھونٹا کہ جناب ہود علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ایک دن ایک رات کی مسلسل بے ہوشی کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی اور کہا، پالنے والے، تو نے دیکھا کہ ان بدبختوں نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا۔ حکم ہوا، اے ہود، تم رنجیدہ نہ ہو اور مضبوط ارادوں کے ساتھ اسی طرح تبلیغ کا کام جاری رکھو۔ آج سے میں نے تمہیں وہ رعب، دبدبہ، قوت اور ہیبت عطا کر دی ہے کہ آئندہ یہ لوگ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اپنے خدا کی ان باتوں پر پورا اعتماد اور بھروسہ تھا، اسی لیے وہ بے خطر کافروں کے درمیان گئے اور انہیں راہ حق اختیار کرنے کی دعوت دی۔ لوگوں نے کہا، اے ہود، پہلی بار تم بچ گئے تھے، لیکن اس بار تمہیں ہم ختم کر کے ہی دم لیں گے، ورنہ اپنی اس تبلیغ سے باز آ جاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا کہ تم اپنے سابقہ گناہوں کی توبہ کر لو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ، ورنہ میرا خدا جہاں رحیم و کریم ہے وہاں قہار و جبار بھی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی اس گفتگو میں وہ اطمینان اور دبدبہ تھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوا کہ وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کے سرداروں سے سارا ماجرا بیان کیا۔ چنانچہ ایک دن پوری قوم ایک مرکز پر جمع ہوئی اور طے پایا کہ سب لوگ ایک ساتھ مل کر ہود کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ اس ارادے سے وہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے پاس پہنچے اور چاہا کہ حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں۔
حضرت ہود علیہ السلام نے حالات کی نزاکت کو محسوس کیا اور ایک ایسا نعرہ بلند کیا کہ سب کے سب دہشت زدہ ہو کر منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ ویڈیوز پسند آنے پر لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر موصول ہو سکیں۔